اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج میں محسن علی آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن دینا کا قصہ بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستان کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ یہودیت دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد بھی 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید ترین مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے میں دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد صرف 1 کروڑ 40 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں جو یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل نسل کوئی نہیں۔ اسی بنا پر یہ لوگ نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہے جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکا یا لڑکا غیر اقوام میں شادی بیاہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ جذبہ ان میں سے اس دور سے پایا جاتا ہے جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس ضمن میں ہم آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر کی پہلی جلد صفحہ نمبر 454 میں بھی اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے زمیندار جس کا نام جامود تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینا کے ہمراہ اس جگہ رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اسی دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینا کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں، ہمارے اس وسیع ملک میں سکون سے رہیں اور اس میں تجارت کریں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی آپ جتنا جہیز طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹوں شمون اور لاوی اس بات پر بہت چراغاں ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل عورتوں سے شادی کے بارے میں سوچیں۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرما رواؤ جمور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے تو ان لاوی اور شمون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کی ختنہ نہ ہوئی ہو، تو اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت
ایک بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اب بادشاہ جمور اور شہزادے شکم سمیت بستی کے تمام مردوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے۔ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فیض کیا۔ آج یعنی ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم یعنی بنی اسرائیل آج بھی اپنی اس ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہیں، جس کی تازہ ترین مثال فلسطینی مسلمانوں پر یہودیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم ہیں۔ کون سے انسانی حقوق ہیں جو انہیں مل رہے ہیں؟ آئے روز نہتے فلسطینی ان یہودی غاصب فوجیوں کی بندوق کا نشانہ بنتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ظلم و ستم کا رونا رونے والے یہ یہودی آج فلسطینیوں پر اس قدر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر شاید ہٹلر کا دل بھی پھسل جائے، اور یہودیوں کی ان تمام حرکتوں کا سبب صرف ان کی نسل پرستی اور سرکشی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کی پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام اور گناہ سے مبرا قرار دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں۔ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ تو کوئی اجمی کسی عربی پر فوقیت رکھتا ہے، نہ کوئی عربی کسی اجمی پر۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔